آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن سے ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ جی ہاں، آج ہم قرآن اور جنگ کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی روشنی میں قرآن حکیم لڑائی جھگڑے، معاف کر دینے اور طاقت کے استعمال کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے۔ پرویز صاحب اپنے کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ قرآن انسان کے عارضی جذبات یا جوش سے اپیل نہیں کرتا، بلکہ یہ زندگی کے مسائل کو بالکل حقیقت پسندی سے دیکھتا ہے اور ان کے لیے عملی حل پیش کرتا ہے۔ تو جب جنگ جیسا سنجیدہ موضوع سامنے آتا ہے تو اس کی ہدایت بھی جذباتی نہیں بلکہ ٹھہری ہوئی اور قابل عمل ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بنیادی اصول کو دیکھتے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ اصول ہے برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 ایک بہت ہی گہرا اور طاقتور اصول پیش کرتی ہے۔ اس میں صاف صاف ہدایت ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا برائی کا جواب بہترین نیکی سے دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس سے دشمنی تھی وہی جگری دوست بن جائے۔ یہ صلح اور موافقت کا سب سے اعلیٰ راستہ ہے۔ اور اسی اصول کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں سورہ القصص کی آیت 54 کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں مومن کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ وہ برائی کو نیکی سے دفع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چپ کر کے سب سہ لیا جائے، نہیں، یہ ایک ایکٹیو، ایک فعال اخلاقی رویہ ہے، جہاں آپ جان بوجھ کر شعوری طور پر غلط کے مقابلے میں صحیح کو چنتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر سامنے والا اس اچھائی کا، اس نیکی کا غلط فائدہ اٹھائے؟ کیا یہ اصول ہر حال میں، ہر صورت میں لاگو ہوتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم آدرش یا آئیڈیل سے نکل کر عملی زندگی کی حقیقتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو چلیے اب ان خاص شرائط کو دیکھتے ہیں جن کے تحت قرآن پرویز صاحب کے مطابق طاقت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اجازت کھلی چھٹی نہیں ہے، اس پر کچھ سخت قسم کی پابندیاں ہیں۔ دیکھیں، طاقت کے استعمال کے لیے ایک بہت سخت فریم ورک ہے۔ پہلی بات، یہ آخری ہتھیار ہے، صرف تب جب آپ کی اچھائی کا مسلسل غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ انصاف کے تقاضوں کے آئین مطابق ہو۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، اس حالت میں بھی نرمی اور معاف کر دینے کی پرزور تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر اگر مخالف اپنی اصلاح کر لے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ طاقت کا استعمال قانون ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ اس موقع پر انصاف کے دو راستے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے تسلیم شدہ حق کا راستہ۔ اس میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ بدلہ طلب کر سکتا ہے، اور اگر بدلہ نہ ملے تو سزا کا مطالبہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ الشورى کی آیت 41 اور 42 میں ذکر ہے۔ لیکن اس کے مقابل ایک اور راستہ بھی ہے، ایک اعلیٰ راستہ، اور وہ راستہ ہے معاف کرنے اور صلح کر لینے کا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، جیسا کہ اسی سورہ کی آیت 40 میں فرمایا گیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس بحث کے سب سے اہم اور طاقتور موضوع کی طرف لے جاتا ہے، معاف کر دینے کی بے مثال فضیلت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کس عمل کو سب سے بلند درجہ دیتا ہے۔ سورہ الشورى کی یہی آیت یعنی آیت نمبر 40 معاف کر دینے کو ایک انتہائی اعلیٰ مقام دیتی ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے، بس جس نے معاف کیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہاں اجر کا ذمہ خود اللہ لے رہا ہے۔ یہ اس عمل کو انسانی سطح سے کہیں بلند کر کے ایک غیر معمولی روحانی عمل بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پرویز صاحب ایک حیران کن نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسی سلسلے میں قرآن ظالم یعنی ظلم کرنے والا کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے، جہاں معاف کرنے سے انکار کو بھی ظلم کی ایک شکل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معافی کا مقصد صرف ایک ذاتی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کو جوڑنے اور بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا ہدف صرف غلطی کرنے والے کی اصلاح کرنا نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی اور اس میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ یہ لوگوں کو جوڑتا ہے اور معاشرے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ خدا کے انصاف اور انسان کے معاف کر دینے کے عمل کے درمیان آخر کیا رشتہ ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے اور ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع ختم ہوتا ہے اور اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔